بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اسلامک بک میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے سامری نے 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی ساری قوم کو گمراہ کر دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک منہ میں پڑنے سے کیسے ایک بچڑا بولنا شروع ہو گیا۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ بنی اسرائیل میں ایک احرامی شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر خدا کی شان، فرعون کے گھر میں پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچھڑے کی پوجا کرائی۔ اس بارے میں کچھ یوں بھی لکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ازل ہی سے نیک بخت نہیں ہوتا، جیسا کہ موسیٰ سامری حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پالے ہوئے تھے، لیکن وہ کافر ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی، جو کہ ایک بہت ہی بدبخت اور کافر انسان تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے اللہ تعالیٰ کے نبی بنے۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر متکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر گھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی۔ وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا، اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچڑے کو چومنے لگے۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہوا، اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو بے جان کا دھڑ تھا اور گائے کی طرح بولتا تھا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا، آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش و غضب میں تورات شریف کو زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کا بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا۔ فرمانے لگے، تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ حضرت ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور میرے قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں۔
آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں میں نہ ملائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علماء کرام کو کبھی بھی اپنے مذہب کے عوام کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ عوام کو مذہبی باتیں بتاتے رہنا چاہیے تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتانا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔